کیس غلط نہیں ہوتے, نیب کی ڈیلنگ غلط ہوتی ہے. نہیں, بڑا دلچسپ ٹوسٹ آیا اس میں, اور ٹوسٹ یہ آیا کہ جب اپریل 2020 میں نیب کی جو ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ بیٹھی, اس میں 5 وہی لوگ ہیں بڑے افسران, جس میں ظاہر شاہ صاحب جو آج کل ڈپٹی چیئرمین ہیں وہ بھی شامل ہیں, پراسیکیوٹر جنرل بھی شامل ہیں. وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کیس کو بند کیا انکوائری, اور کہا کہ اب چونکہ وہ بیچ دیے, چونکہ پیسے آ گئے لہذا بند کر دیا ہے. تو اب اور اس میں ایک ٹوسٹ یہ بھی آیا ہے کہ یہ نیب رابطے میں تھا برطانوی ایجنسی کے ساتھ, اور ان کا آپس میں ایگریمنٹ یہ تھا کہ پیسے جب آپ آئیں گے تو یہ سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں آئیں گے. اب تیسرا اس میں ٹوسٹ یہ آیا ہے کہ یہ تو اب چھوڑ دیجئے کہ آفتاب سلطان کیوں چلا گیا, یہ بھی چھوڑ دیجئے جاوید اقبال اس وقت پریشر میں ہوگا, ان کی ویڈیوز بھی بڑی تھی, اس وقت نیب بھی پریشر میں ہوگا, حکومت نے کروا لیا ہوگا. لیکن وہ جو 5 تھے جنہوں نے بند کیا تھا, اور پھر یہ ہے نیب ترمیم کے بعد ہے کہ جب کیس دوبارہ بند کیا کھلے گا تو عدالت سے اس کا فیصلہ لینا پڑے گا, اس سے عدالت سے فیصلہ. اب عدالت سے فیصلہ لیے بغیر اس کو اوپن کیا, اور نیب نے ایک بڑی دلچسپ دی کہ وہ کیس تھا ریاض ملک صاحب کی فیملی کا, یہ کیس ہے عمران خان اور بشرا بی بی کا کہ انہوں نے اس پیسوں سے ذاتی فوائد حاصل کیے. تو اب جب وہ پیسے ٹھیک طرح سے آ گئے قانون کے مطابق, اس وقت کے نیب کے مطابق, تو پھر اس پہ جو رشوت ہے اس پہ کیس کھل گیا ہے. اور یہی وہ کیس ہے جس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا, یہی وہ کیس ہے کہ جس کو بڑا مضبوط, جس کو مسلم لیگ پی ڈی ایم نے مضبوط طریقے سے کہا کہ 190 کیا اس میں یہ طے ہوتا ہے؟ منیب سے میں پوچھ رہا تھا, منیب اس میں طے ہوتا ہے, آپ نے پڑھا ہے یہ جو منٹس آف دا میٹنگ آئے آپ کی نظر سے گزرے؟ نہیں کاشا, میں اس کو بھی پڑھ نہیں سکا. میں نے وہ ٹویٹ دیکھی تھی افتخار درانی صاحب کی, بیکاز آئی واز بزی سم ویئر ایلس, میں اس کو پڑھ نہیں سکا. لیکن جو آپ نے بتایا ہے, دیکھیے اس میں ایک بس صرف ایک بنیادی بات ہے. دیکھیے اگر تو جو این سی اے کے ساتھ ان کا جو اگریمنٹ ہوا ملک ریاض صاحب کا یا ان کے صاحبزادے کا, اب اگر تو اس کے اندر یہ بات اگریڈ ہے کہ آپ نے وہ جو پیسے ہیں وہ پاکستان آنے ہیں, اب وہ پیسے پاکستان آنے ہیں تو وہ کس کو, اگر سمپل لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو آنا ہے, تو اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ سپریم کورٹ کا اکاؤنٹ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ اسٹیٹ آف پاکستان کا اکاؤنٹ تو پھر مختلف ہے. جو سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے اکاؤنٹ, وہ آلریڈی ایک لائبلٹی اکاؤنٹ تھا, اور اس کے اندر وہ آلریڈی ایک معاملہ چل رہا تھا جس میں میرے خیال میں ملک ریاض صاحب نے پیسے پہلے جمع کروائے بھی اور کروانے بھی تھے, کروا رہے تھے. اس کا بارے میں مجھے یاد نہیں ہے, نہ اس کے بارے میں اتنا پتا ہے, کیونکہ جو جرمانہ ہوا تھا اس کے کچھ پیسے انہوں نے جمع کروائے تھے اور باقی شاید آنے والے وقتوں میں کروانے تھے. وہ پیسے اس اکاؤنٹ میں کیسے گئے, کس نے راؤٹ کیے, اور کیونکہ دیکھیے آپ مجھے ایک بات بتائیں, نیب کا جو میں نے آپ کو بتائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کہ یہ فیصلہ کرنا ہے, کیا اس فیصلے کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگریمنٹ 2 پارٹیوں کے درمیان ہے, این سی اے اور ملک ریاض؟ دیکھیے جو اگر وہ پیسہ این سی اے نے کانفسکیٹ, اگر وہ پراپرٹی یا پیسہ این سی اے نے کانفسکیٹ کیا ہے, تو دیکھیے وہ اس کو پیسے کو صاف پیسہ نہیں سمجھتے, وہ اسے پروسیڈ آف کرائم سمجھتے ہیں. انہوں نے منی لانڈرنگ کے تحت چارج کیا. ان کی جو چارج شیٹ ہے, مجھے فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ میں بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اس میں انہوں نے جو چارج کرنے کی بات کی تھی وہ کیا کی تھی. اگر وہ پروسیڈ آف کرائم کے زمرے میں آتا ہے وچ از منی لانڈرنگ, تو جو پروسیڈ آف کرائم ہے وہ ریمٹ کرنے. لیکن اگر وہ چاہتے تو اس وقت کیس چلا سکتے تھے نا, انہوں نے کیس بند کر دیا, اور یہ کہہ کے بند کر دیا کہ این سی اے نے اگریمنٹ کر لیا ہے, این سی اے ہی کرمنل پروسیڈنگ شروع کرے گا اگر یہ پورا نہ ہوا تو. اگر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو نیب بھی اس میں اپنی کاروائی کرے گا, اور اس وقت یہ ہم دوبارہ شروع کر سکتے ہیں, ابھی بند کر دیں. سو دیٹ واٹ ڈز دیٹ سجیسٹ؟ دیکھیے یہاں پر یہی دا پرابلم ہیئر از, کاشف صاحب اس چیز کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے این سی اے نے بالکل ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا جی کہ ٹھیک ہے آپ میرے خلاف کرمنل پروسیڈنگ نہ کریں, تو یہ آپ پیسے جو ہیں یا یہ جو بھی ہے یہ آپ کانفسکیٹ کر لیں جو ہمارے پڑے ہوئے تھے, اور اف دے کنسیڈرڈ دیٹ اماؤنٹ آف منی ایز لانڈرڈ منی, تو وہ ریمٹ ہو جائے گی پاکستان کی ریاست کو. وہ بے شک انہوں نے کرمنل پروسیڈنگز کو روکنے کے لیے اپنے خلاف یہ اگریمنٹ این سی اے سے کر لیا, فائن. نیب نے کہا جی کہ ٹھیک ہے کیونکہ این سی اے نے یہ پیسے, میں آپ کو ایک اور چیز کہہ لوں, تو پھر ہم یہ نیب نے لکھا ہے کنفسکیشن کی, لیکن جب شہزاد اکبر صاحب آئے تھے انہوں نے کہا تھا یہ پیسے فریز ہوئے ہیں, کنفسکیٹ ابھی نہیں ہوا, کیس چلنا ہے, یہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا, جسے بھی ثابت کرنا ہے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ
یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں. ہاں جی نہیں بٹ اور یہی وہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں 5-6 سال لگ جاتے ہیں ثابت کرنے. سر میری بات سنیں. دس منی could not have been frozen. This money could not have been confiscated. Okay, fine, we can add more fancy words to it. But the fact that this money has been remitted back to Pakistan, this is a living example or evidence کہ یہ پیسہ صاف نہیں تھا. ہینس یہ پیسہ پاکستان کو, ریاست پاکستان کو واپس آنا تھا. اب مسئلہ یہ سر اگر یہ بات ہے تو پھر ملک ریاض صاحب کا کیس بند کیا گیا تو اس کا مطلب یہ فیصلہ جن کے پیسے, اور یہ فینسی ورڈز نہیں ہیں, دونوں میں بڑا فرق ہے, بڑے ٹیکنیکل ورڈ ہے. کنفسکیٹ کرنا مطلب ضبط کر لیا گیا ہے. ایگزیکٹ. فریز کرنا مطلب فی الحال آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی تحقیقات پوری نہیں کر لیتے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. بٹ وہ فریز نہیں بٹ قائد صاحب اگر پیسہ فریز ہو نا دین اٹ ڈزنٹ چینج دا ٹیریٹری اور دا جورسڈکشن, وہ اسی جگہ پر رہتا ہے. اگر فریز ہوا تھا, اگر آپ ملک ریاض کی جو لا فرم ہے اس کا اگر پریس ریلیز دیکھیں, وہ پریس ریلیز بھی یہی کہتا ہے کہ جو فریزنگ آرڈر آیا تھا, سو دیر واز اے فریزنگ آرڈر اگینسٹ دیز اکاؤنٹس اینڈ دس منی اینڈ ون ہائٹ پارک. ایک فریزنگ آرڈر تھا کہ یہ پیسے بھی فریز کر دیے جائیں گے. لیکن میں آپ کا نقطہ, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ اس کا مطلب 2 نمبر تھا, اور کیونکہ اس کو فریز کیا گیا, لیٹ سے فریز کر لیا گیا تھا یا کنفسکیٹ ہوتا, پھر تو ملک ریاض صاحب کے ساتھ اگریمنٹ بنتا ہی نہیں ہے نا. پھر تو اب فیصلہ کر لیا سی نے کہ یہ ہم نے اب ضبط کر لیا, کیونکہ ہمارا خیال ہے 2 نمبر ہے, وہ حکومت پاکستان کے پاس آتے اور اگلا اگریمنٹ حکومت پاکستان کے ساتھ ہونا تھا. پیسہ کہاں جائے گا؟ یہاں پر یہ لکھا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ملک ریاض صاحب اور این سی اے کے درمیان میں ہوا. میں مصطفیٰ صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ان کو سنوں پھر میں واپس آ جاتا ہوں. میں صرف ایک کامنٹ پاس کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ٹی وی پروگرامز پہ ہزاروں گھنٹے صرف کر دیتے ہیں کیسز کی ڈیٹیلز, ان کے اوپر اپنا تجزیہ, ان ساروں پہ گفتگو کرنے میں, اور تصور ہم یہ کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جو نیب کا جو ادارہ ہے کہ وہ کوئی غیر متنازع ادارہ ہے, اس نے قانون کے مطابق چل رہا ہے. سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں, نیب کی تاریخ آپ کے سامنے موجود ہے کہ جس میں سپریم کورٹ تک نے کہا ہے کہ یہ ادارہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ادارے کی اپنی ساکھ کوئی موجود نہیں ہے, اس کے وکٹمز آپ پاکستان میں کوئی سیاستدان اٹھا کر دیکھیں, آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے کہ جن کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے نیب کی چکر میں پھنسایا گیا. میرا خاندان خود اس چیز کا وکٹم ہوا, میرے والد مرحوم اس چیز کے وکٹم ہوئے, اور 20-20, 25-25 سال بعد لوگوں کو جا کر انصاف ملا. 4-4, 5-5 سال لوگوں نے جیل میں گزار دیے کہ وہاں پر آج تک کسی نے مجھے یہ جواب نہیں دیا کہ میرے والد. یہ تو ہو گیا نیب, ٹھیک ہو گیا, میں نے آپ کی بات سمجھ لی, یہ ہو گیا نیب. مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے پورا کیس جو پیراگراف میں نے پڑھا ہے, ڈز اٹ چینج اینی تھنگ؟ اب کیس وہی دیکھیں, پولیٹیکل سرکمسٹانسز چینج ان دس کنٹری, یہ ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آج آپ کو سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کے ساتھ پیناما کیس کے اندر زیادتی ہوئی تھی. سپریم کورٹ کے ججز آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں نا, ان کی سٹیٹمنٹس کہیں کہیں چل رہی ہوتی ہیں, ان کے کامنٹس چل رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں پولیٹیکل سرکمسٹانسز چینج, سیاست ہوتی ہے, تو یہ کوئی چیزیں میٹر نہیں کرتی. ہمارا انفارچونیٹلی ہمارے اس ملک کے اندر ہم انصاف اور احتساب کا نظام وہ نہیں بنا سکے کہ جس کے اوپر ہر فریق کو اعتماد ہو. بٹ صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پیسہ فریز ہو گیا, 1 منٹ آپ کے پاس فریز ہو گیا یا کنفسکیٹ ہو گیا, تو 2 نمبر پیسہ اب یہ آپ کے کیس بنتا ہی بنتا. نہیں دیکھیں, سوال ہے, سوال یہ ہے کہ تب کیوں بند کیا گیا, سوال یہ ہے کہ اب کیوں کھولا گیا عدالت کی مرضی کے بغیر. سوال یہ بھی ہے کہ نیب اس کے بارے میں اب بڑے سیریس سوالات ہیں کہ نیب اب اس کا جواب دے کہ آپ نے جب پہلے ایک سیٹلمنٹ کی, پیسہ تو مان لیا غیر قانونی ہے, اس میں آ گیا, اور اب آپ دوسری ایک سوال یہ بھی ہے کہ پیسہ پڑا ہوا ہے, اب ایک درخواست دیں ادھر سپریم کورٹ میں, القادر یونیورسٹی پڑھی ہوئی, ٹرسٹی ایکٹ کے تحت اس کا ایڈمنسٹریٹر بدلے. سوال یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حسن نواز کی جو پراپرٹی تھی وہ کہاں سے آئی, وہ کدھر سے آئی 50 ملین کی, غیر ملکی تھے, ہمیں تو جواب دینی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو جواب دیں. ایون فیلڈ, حسن نواز کی پراپرٹیز, پینٹ ہاؤس, بیری قزاق, یہ ساری کہانیاں بھی کدھر گئیں؟ وہی مصطفیٰ بھائی کی کہ ایک مرتبہ حالات بدلے سارا کچھ بدل گیا. تو اب ایشو یہ ہے کہ یہ کیا نہیں ہیں چیزیں؟ اگر ہیں تو ان کا کیسے آپ نے 50 ملین کی مہنگے پہ کیوں خریدا, اور پھر پیسے کیوں پکڑے, پھر وہ ایگریمنٹ کیسے ہوا, پھر انکوائری کیوں بند؟ اس کا پہلا جواب پھر آپ کہہ رہے ہیں نیب کو دینا چاہیے. ہاں وہ دینا چاہیے, بالکل دینا. کیوں جی, پہلا جواب نیب کا ریکارڈ آپ اٹھا کر دیکھیں, اتنے انہوں نے لوگوں کے اوپر کیسز بنائے کہ آج تک ان کا سکسیس ریشو کیا ہے؟ سر کیس غلط نہیں ہوتے, نیب کی ڈیلنگ غلط ہوتی ہے. کیس تو ہے, ہو سکتا ہے یہ کیس بھی ٹھیک ہو, لیکن نیب اس کو ایسے ہینڈل کرے گا جس میں اب آپ یہ پڑھ کے کہیں گے کہ یار یہ پہلے کیا کیا تھا. سر اور اب کیا سر محل غلط نہیں تھا, ایون فیلڈ غلط نہیں تھا.